टाइम ट्रैवल क्या है? क्या वाकई वक्त में सफ़र मुमकिन है? टाइम ट्रैवलिंग यानी वक्त में आगे या पीछे सफ़र करना इंसान की सदियों पुरानी जुस्तजू और ख्वाब रहा है। एक ऐसा ख्याल जो सादा तसव्वुर से निकलकर आज साइंसी तहकीक का मौजू बन चुका है। सोचें, अगर आप माजी में जा सके तो अपने बचपन के खुद से मिल पाएं, अपने आबाओ अजदाद को देख सके या ज़मीन पर मौजूद कदीम मखलूक़ात का मुशाहदा कर सके, माजी की जंगें अपनी आँखों से होते देखें, अपनी की हुई गलतियों को दुरुस्त कर सके या फिर मुस्तकबिल में जाकर अपने बुढ़ापे को देख सके, आने वाले वक्त का अंदाज़ा लगा सके। क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब है या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के साइंसी, तारीखी और नज़रियाती पहलू पर बात करेंगे। टाइम ट्रैवल के हवाले से इस्लाम और जदीद साइंस दोनों में जिक्र मिलता है, लेकिन जो चीज़ें आजकल जदीद साइंस की मदद से सच हो रही हैं, दीन इस्लाम में 1400 साल पहले मालूम हो चुका, साइंस इन्हें आज मान रही है। साइंस का मानना है कि हमें जो कुछ भी नजर आता है वो रोशनी की वजह से, जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील्स या तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। यानी कोई चीज अगर जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर है तो इससे टकराकर आने वाली रोशनी की किरण हमारी आंखों तक 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। सूरज का फासला जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर है और इसकी किरणें हम तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती हैं। मसलन अगर हम रोशनी की दुगनी रफ्तार से सूरज तक जाकर वापस आ जाएं, तो हमारा जाना और वापसी 8 मिनट में होगी। यही टाइम ट्रैवल है, यानी माजी या मुस्तकबिल में सफर। और अपने सफर के लिए साइंसदान एक तस्वर पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वार्म हॉल का एक तस्वराती खलाई रास्ता दरियाफ्त किया है। वार्म हॉल एक स्पेस टाइम ट्यूब है जो कायनात के दूर दराज इलाकों को मिलाने वाला एक छोटा रास्ता है, या इसे शॉर्टकट रास्ता भी कह सकते हैं। इसमें सफर करते हुए आप रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करेंगे। साइंस का मानना है कि वार्म हॉल में रोशनी से ज्यादा रफ्तार से सफर का मतलब वक्त में मुमकिन सफर हो सकता है। ये तमाम बातें साबित करते हैं कि वक्त में सफर यानी वक्त को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जदीद साइंसी नजरिया ही है। जबकि खालिक कायनात ने आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद में बनी नौ इंसान पर यह वाज़ेह कर दिया है कि इंसान तो 20वीं सदी में अपने अकल के बलबूते पर वक्त और जगह यानी टाइम एंड स्पेस के अजाफी तस्वुरात को समझने में कामयाब हुआ है। लेकिन हम 7वीं सदी ईस्वी के अवाइल में ही अपने वही के जरिए अपने महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन कायनाती सच्चाइयों को मुनकशफ कर रहे हैं। कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को इसने बरकत दी है ताकि इसे अपनी निशानियों का मुशाहदा करवाए। वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। कुरान और हदीस में टाइम ट्रैवल का जिक्र वाज़ेह तौर पर नहीं आया, लेकिन कुरान में वक्त की रफ्तार का बयान वाज़ेह तौर पर मौजूद है। कुरान में मौजूद कुछ आयातों वाक़यात ने वक्त के बहाव में तब्दीली को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। इनमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे असहाबे कहफ का। कुरान करीम सदियों पर मुहित वक्त के चंद लम्हों में समेट आने की मिसाल असहाबे कहफ के हवाले से यूं बयान करता है कि इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितना अरसा से ठहरे हो? इनमें से एक ने कहा, हम यहाँ एक दुनिया इसका भी कुछ हिस्सा रहे हैं। यानी 309 साल तक वो एक गार में लेटे रहे और जब सोकर उठे तो इन्हें यूं गुमान हुआ कि गोया वो महज एक दुनिया कुछ हिस्सा सोए रहे हैं। वक्त में बदलाव की ये कितनी हैरत अंगेज मिसाल है कि कितने साल गुजर जाने के बाद भी असहाबे कहफ और इनका कुत्ता गार में मुकीम रहे और सूरज अल्लाह के हुक्म पर इनकी खातर अपना रास्ता बदलता रहा ताकि इनके जिस्म महफूज रहे। फिर जागने के बाद इनमें से एक शख्स बाजार की तरफ गया तो लोग इसे 300 साल पुराने सिक्कों की वजह से टाइम ट्रैवलर ही समझने लगे। इस बात की सच्चाई कुरान पाक की सूरह अल कहफ की आयत नंबर 17 और 18 में मौजूद है कि जब सूरज तुलू होता है तो इनके गार से दाएं जानब हट जाता है और जब गुरूब होने लगता है तो इनसे बाएं जानब कतरा जाता है और वो एक कशादा मैदान में लेटे हैं। अगर साइंसी तौर पर इस बात की वजाहत करें
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو ان کے لیے انتہائی سست کر دیا تھا، اور اسی طرح اللہ نے انہیں وقت میں سفر کرایا جو 300 سال گزر جانے کے باوجود ان کے لیے صرف ایک دن ہی تھا۔ صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمیٹ آنے کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دکھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ہی یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور کھانے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اور ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت کو تاریخ کر دیا اور پھر دوبارہ زندگی دی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے، یا پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخش دی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے ہوئے تھے؟ اس نے کہا، ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست میں تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں موجود ہے، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مدعی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ ان میں سے ایک نے عرض کیا، میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لا دیتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرا رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے۔ یہ ٹائم ٹریول کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی جس میں فاصلے سمٹ گئے۔ ٹائم ٹریولنگ کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ایک انتہائی مختصر حصے میں آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور جسے آج جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اور اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے یا اونٹ پر سواری مکہ سے یروشلم تک کریں تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، جسے البراق کہا گیا، اور براق کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار ہے۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اتنی تیز رفتاری برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج پر سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چھاپ دیا، میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا درج لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں اسے رکھ دیا گیا۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی ٹائم ٹریولنگ کی تصدیق کرتی ہیں، اور سفر معراج کو تسلیم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وارم ہالز میں سفر کیا ہو۔ وارم ہالز جس میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دوسری کائنات میں جانے کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے۔ قرآن کی کچھ آیات وارم ہال کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا
جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے کہ اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، جس اللہ کی طرف سے یہ واقعہ ہوگا جو سیڑھیوں یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اللہ نے واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہی دروازے ہیں جو ورم ہالز کی تھیوری میں مذکور ہیں کہ اگر ان دروازے کی طرف ایک قدم بڑھا کر آگے بڑھے تو کچھ سیکنڈز میں دوسری طرف منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سالوں کی مسافت چند سیکنڈز میں طے ہو پائے گی۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا آسمان، اور پھر اسی طرح ترتیب سے 7ویں آسمان کا دروازہ، یعنی ورم ہال کی ترتیب سے یہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمانوں پر چڑھنے کے لیے اب وہ نوری سال درکار تھی، انہیں ورم ہال کی تھیوری سے چند سیکنڈز میں حل کر دیا گیا۔ جدید سائنس ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ قرآن کی سائنسی حقائق کو تسلیم کر رہی ہے، اور مغرب کے سائنسداں اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغربی دنیا کے پاس اسلامی تعلیمات کی سچائی کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کائنات میں موجود ان پراسرار حقائق کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی منکرین اس قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننے سے کتراتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اور اپنے چینل ارفاق وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔